محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ ماشاءاللہ جرنیل اہل حدیث خطیب عرب و عجم حضرت مولانا ڈاکٹر سید طیب الرحمان زیدی صاحب بلا تخیر خطاب فرماندے نے۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا پٹوی صاحب دی اپنی کانفرنس ہے، اس واسطے انہوں نے فری ہینڈ سی جنہ مرضی کرو، تو اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے۔ انہوں دے بزرگ چند دن پہلا وفات پا گئے نے، دعا کرو اللہ بزرگاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے انشاءاللہ۔ مناظر اسلام حافظ عمر صدیق صاحب بالکل قریب نے، اور آج انشاءاللہ انہوں دا جرنیلی خطاب ہوئے گا انشاءاللہ۔ انہوں کہا انشاءاللہ آج اخیر انشاءاللہ پورا توڑی بیٹری نو چارج کر کے انشاءاللہ ہو جان گے۔ تو حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب بھی تشریف لے آئے نے، تو میں جڑا وے چودھری ریاض صاحب صدر ڈپٹی باغ مسجد، اسی طرح محتمم جامعہ رحمانیہ جناب قاری عبد الرحمن صاحب، اور حضرت مولانا عبد الحنان جامبا صاحب، اور شہر سیالکوٹ دے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر انصر جوید گمن صاحب، ناظم تبلیغ سٹی سیالکوٹ قاری محمد زید آسی صاحب، اسی طرح محترم جناب حافظ عبد الماجد صاحب، اور دیگر جن علماء اکرام تشریف لے آئے نے، میں سب نو خوش آمدید کہنا وا۔ حافظ عدیل صاحب دروازے چ بیٹھے نے، وہ بھی اسٹیج تے آ جان، اور بھائی عدنان مغل صاحب اور مولوی ارشد بلانا صاحب وہ بھی جڑا وے اسٹیج تے تشریف لین۔ میرے بزرگوں، میرے دوستو، انشاءاللہ ٹھیک اسی 3:20 تے انشاءاللہ نماز اثر 20-25 منٹ تے انشاءاللہ ادا کریں گے نماز اثر۔ تو سارے ساتھی تشریف رکھو، کئی بندے نو بڑا ہزا ہوندا ہے، وہ سمجھتے ہیں اسی بے نمازی ہاں، تو جڑا وے صبر نال بہنا ہے انشاءاللہ۔ نماز اثر شاہ صاحب دی قیادت چ، آل رسول دی قیادت چ انشاءاللہ اسی پڑھاں گے، اور اس تو بعد حافظ عمر صدیق صاحب انشاءاللہ انہاں دا خطاب ہوئے گا، اور ساڑی جماعت دی مٹھی برفی محترم جناب قاری محمد یاسین بلوچ صاحب بھی تشریف لائے نے، وہ بھی انشاءاللہ اپنا عظیم خطاب فرمان گے۔ بلا تخیر خطیب عرب و عجم حضرت مولانا ڈاکٹر سید طیب الرحمان زیدی صاحب خطاب فرماندے نے۔ اپنے بیداری دا ثبوت دو، اپنے جاگن دا ثبوت دو، نعرہ تکبیر، ہاتھ چوک کے اللہ دی توحید دا نعرہ بلند کرو، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ اور لولا اتھے ماردہ رہا، تسی سچے محافظ ہو کے نعرہ نہیں مار دے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ خطیب عرب و عجم حضرت مولانا ڈاکٹر طیب الرحمان زیدی صاحب، حضرت ڈاکٹر طیب الرحمان زیدی صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا ہے اور بڑا بے نیاز ہے۔ کائنات میں کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کائنات کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ سیالکوٹ شہر بین الاقوامی تجارت کا مرکز ہے۔ کہیں مالک اور باس اور ڈائریکٹر ہیں اور کہیں کاریگر ہیں۔ اگر کوئی شخص سیالکوٹ کی 4 کمپنیوں کو ایک ماڈل دے دیں کہ یہ فٹ بال ہے، یہ جو میں نے ماڈل دیا ہے اس طرح کا 1,00,000 فٹ بال مجھے چاہیے، چمڑا بھی یہی ہو، کلر بھی یہی ہو، ڈیزائن بھی یہی ہو، اور 4 فیکٹریوں کو الگ الگ آرڈر دے کر چلا جائے۔ گورے آپ کے شہر میں آتے ہیں اور مال خریدتے ہیں، مدت مقرر اور پھر ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنا مال لینے کے لیے آتا ہے۔ کوئی بھی فیکٹری جو سیمپل دیا گیا تھا اس جیسا مال تیار نہ کر سکی۔ کسی کا کلر اور ہے، کسی کا ڈیزائن اور ہے، کسی کا چمڑا اور ہے، کسی کا سائز اور ہے۔ ایمانداری سے بتلائیے، آپ عقل مند لوگ ہیں، کیا وہ شخص سب سے 4,00,000 پیس خرید کر چلا جائے گا؟ نہیں۔ کاریگر کی سلائی وہ دیکھتا ہے یہ سلائی تو میں نے نہیں دی، یہ کلر میں نے نہیں دیا۔ بنانے والا کہتا ہے میں نے اس سے عمدہ کلر لگایا، وہ کہتا ہے میں نے ایک سیمپل دیا تھا۔ سیمپل کے مطابق سیالکوٹ کے باسیوں نے میرا مال تیار نہیں کیا، وہ کہتے ہیں پیسہ لگا ہے، مزدوریاں دی ہیں، لاکھوں روپیہ لگ گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں آپ کے سیمپل میں یہ کمی تھی، ہم نے اس سے بہتر بنا دی ہے، لیکن جس نے سیمپل دیا تھا وہ 1 پیس بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب عقل یہ کہتی ہے یہ دنیا کس نے بنائی ہے، اس کا رزاق کون ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اس اللہ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد ایک طویل جماعت بھیجی
اور اس کا پھر آخری سیمپل بھی بھیجا ہے کہ میں تمہیں ایک سیمپل دے رہا ہوں. اس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اللہ نے ایک ماڈل دیا ہے، نمونہ دیا ہے، سیمپل دیا ہے اور کہا اس سے افضل دنیا میں کوئی ماڈل نہیں ہے. اس پر جو میں نے کلام اتارا ہے قرآن، اس سے افضل دھرتی پر کوئی کتاب نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص اس اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر، اس ماڈل کو چھوڑ کر، اس کی نبوت کی زندگی کو چھوڑ کر، اس کے رات اور دن کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر کوئی اور زندگی، کوئی اور ماڈل، کوئی اور پیج لائک کرتا ہے، مجھے بتلاؤ جس طریقے سے یہ دنیا کا کم عقل انسان اپنے سیمپل کے مطابق مال لینے کے لیے تیار نہیں ہے، جب حشر کا میدان ہوگا ہم سب وہاں کھڑے ہوں گے، اللہ کے پیغمبر بھی اسوہ حسنہ ماڈل اور نمونہ وہاں پر موجود ہوں گے. ہم بھی اپنے اعمال کی گٹھڑیاں، محبتوں کی گٹھڑیاں، پیار کی گٹھڑیاں، دیوانگی کی گٹھڑیاں لے کر وہاں پر پہنچے اور کھول دیا جائے گا. جو سیمپل تھا اس کے مطابق نماز نہیں ہے، جو سیمپل تھا اس کے مطابق روزہ نہیں ہے، جو سیمپل تھا اس کے مطابق زکوٰۃ نہیں ہے، جو سیمپل تھا اس کے مطابق حج نہیں ہے، جو سیمپل تھا اس کے مطابق جلسے نہیں ہے، محبتیں نہیں ہے، پیار نہیں ہے. رب محمد کی قسم او عقل مند انسانوں، تعصب کی عینک کو چھوڑ کر ایک مرتبہ مجھے جواب دیجئے، جب سیمپل کی مخالفت میں رب نے جو سیمپل بھیجا تھا، ہم نیکیاں لے کر اپنے ذہن کے مطابق نیکیاں لے کر، اور نیکیاں نہیں، نیکیوں کے انبار لے کر جائیں گے. رب ان نیکیوں کے انبار کو سیمپل کی ترازو میں رکھے گا اور سیمپل کا کمپیوٹر اعلان کر دے گا یہ محمدی نہیں ہے، یہ روزہ محمدی نہیں، یہ 12 ربیع الاول محمدی نہیں، یہ دعوت کا میدان محمدی نہیں ہے، یہ جہاد کا میدان محمدی نہیں ہے. مجھے بتلا پھر یہ نیکیاں اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوں گی یا منہ پر دے کر ماری جائیں گی؟ اسوہ حسنہ ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا اٹھنا بھی، ان کا بیٹھنا بھی، ان کا چلنا بھی، ان کا رونا بھی، ان کا مسکرانا بھی، ان کے دن بھی، ان کی راتیں بھی، ان کی تنہائیاں بھی، ان کی خلوتیں بھی، ان کی جلوتیں بھی، ایک ایک لمحہ رب نے اپنی مخلوق کے لیے ماڈل بنا دیے، نمونہ بنا دیے. پیار کرنا ہے پیغمبر سے سیکھ، نماز پڑھنی ہے پیغمبر کو دیکھ، روزہ رکھنا ہے پیغمبر کو دیکھ، زکوٰۃ دینی ہے پیغمبر کو دیکھ، طلاق دینی ہے پیغمبر کو دیکھ، رجوع کرنا ہے پیغمبر کو دیکھ، موت آ گئی ہے جنازہ پڑھنا ہے پیغمبر کو دیکھ، خوشی آ گئی ہے پیغمبر کو دیکھ، بیٹی کو مال دینا ہے پیغمبر کو دیکھ، بیٹے کو وراثت دینا ہے پیغمبر کو دیکھ. کوئی ایک لمحہ تو بتلا کہ پیغمبر کے، اللہ کے اس ماڈل میں تجھے کمی کیا نظر آئی کہ تو اس ماڈل کو چھوڑ کر دنیا کے بنائے ہوئے ماڈلوں کو لے کر اس کی اشتہار کر رہا ہے، ایڈورٹائز کر رہا ہے. میں کون ہوں؟ میں حنفی ہوں. تو کون ہے؟ وہ قادمی ہے، وہ سہروردی ہے، وہ چشتی ہے، وہ صابری ہے، وہ قلندری ہے، وہ قادری ہے، وہ عطاری ہے،
مجھے بتلا میرا پیغمبر اتاری تھا، میرا پیغمبر سہروردی تھا، میرا پیغمبر قادری تھا، میرا پیغمبر چشتی تھا، میرا پیغمبر قلندری تھا، میرا پیغمبر اللہ کا کلام سنتا تھا، عمل کرتا تھا، محمدی تھا، صحابہ محمدی تھے۔ اس لیے آج پیغمبر کے جانثار، پیغمبر کے وارث یہ اہل حدیث محمدی ہے۔ جو محمدی ہے وہ جنت میں جائے گا، جو کوئی اور ہے وہ کہیں اور جائے گا۔ اہل ایمان، عقل آپ کا فیصلہ کرے گی ماڈل کون ہے۔ اور ہمیں کہا جاتا ہے اہل حدیث گستاخ ہیں، اہل حدیث، اور اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ مجھ سے قبل میری جماعت کا نوجوان خطیب 12 ربیع الاول پیغمبر کی وفات کا ذکر کتاب و سنت کے مطابق، اللہ اس کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرما۔ آپ نے دیکھا ہے، میں آپ کے سیالکوٹ کا شہر کا چکر لگا کر آیا ہوں چودھری ریاض صاحب کے ساتھ۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو پیغمبر کا ماڈل بنتے ہوئے، پیغمبر کی قبر کے اوپر جو گنبد ہے اس کا ماڈل موجود ہے، ملتا ہے گنبد سے، گنبد خضرا سے۔ بیت اللہ کا ماڈل موجود ہے، ملتا ہے بیت اللہ کے ساتھ۔ میں نے چند نوجوانوں کو دیکھا جو ساز کی تھاپ پر پیغمبر کی آمد پر ڈانس کر رہے تھے۔ مجھے بتلا جب پیغمبر پیدا ہوا تھا، پیغمبر کے خاندان میں ڈانس ہوا تھا، پیغمبر جب پیدا ہوئے تھے، مجھے بتلا پیغمبر کے خاندان والوں نے یہ مجرے کروائے تھے۔ مجھے بتلا، میں نے نیٹ کی دنیا پر یوٹیوب نکال کر دیکھیے، وہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے پیغمبر کی آج آمد پر سینما کے اندر کنجریوں کے لیے نچا کر ان امت محمدیہ کے جوانوں کے لیے ڈبل شو دکھائے جائیں گے۔ مجھے بتلا یہ کنجریاں نچانا، یہ تھاپ پر ڈانس کرنا، یہ عورتوں اور مردوں کا آپس میں اختلاط تجھے میرے محمد کی زندگی میں ملتا ہے؟ میرے پیغمبر نے کہا تھا رب نے بھیجا اس لیے ہے یہ طبلے توڑ دیے جائیں، یہ ساز کے آلات توڑ دیے جائیں۔ مجھے اللہ نے زمین پر بھیجا اس لیے ہے، اس لیے آج اہل حدیث نہ طبلے پر، نہ چمٹے پر، نہ تھاپ پر نہ ڈانس کرتا ہے، نہ غم مناتا ہے۔ غم بھی ختم ہو چکا ہے۔ خوشی کے لیے یہ دن غم کا تھا، وہ 3 دن ختم ہو گئے ہیں۔ ماڈل موجود ہے، پیغمبر نے یہ کام جو سڑکوں پر آج کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں محمد نے نہیں کیے، محمدی نہیں کرتے، کوئی اور ہیں جو کرتے ہیں۔ محمدی جنت میں جانے والے ہیں، کوئی اور کہیں اور جانے والے ہیں۔ کوئی جذبات کی بات نہیں ہے۔ پیغمبر کس لیے آئے تھے؟ مکہ کے اندر پیغمبر نے لونڈیوں سے ڈانس کروایا، ہمارے شہروں اور ملکوں میں کیا ہو رہا ہے؟ پیغمبر نے قوالیاں گرائی اور شام ہوگی، دیکھ لینا۔ میں نے کراچی میں دیکھا ہے گٹروں کا جو مین نالا ہے، یہ گنبد بھی اور بیت اللہ کی یہ تصویریں اس کے اندر پھینک دی جاتی ہے۔ کراچی کے اندر فجر میں نمازیں پڑھی گئی، یہ محبت رسول ہے؟ تمہارا تو نام اعلان کر رہا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے،
ہماری مسجد میں آؤ، مدرسے میں آؤ، عالم سے ملو، مدرس سے ملو، مفتی سے ملو، مسجد کا نام، مدرسے کا نام، بندے کا نام، عورت کا نام، مرد کا نام رب کی توحید کی دعوت دیتا ہوا، مدرسہ پیغمبر کے راستے کا سبق پڑھاتا ہوا تیری مسجد، تیرا مدرسہ، تیرا نام اعلان کر رہا ہے، نام تو محمد کا لیتا ہے، گیت تو کسی اور کے گاتا۔ ہمارے مراکز کوفہ میں نہیں ہے، ہم کوفی نہیں ہے، ہمیں دوسرے شہروں سے محبت نہیں ہے۔ وہابیوں کا ایک شہر بیت اللہ ہے، جس ملک کے اندر کوئی قبر جس کی عبادت نہیں کی جاتی، سجدے نہیں ہوتے، رکوع نہیں ہوتے، قیام نہیں ہوتے، استعاذہ اور استعانت قبر سے نہیں مانگی جاتی۔ ایک شہر بیت اللہ ہے، دوسرا شہر مدینہ طیبہ ہے، دو حرمین شریفین، اللہ کے یہ حرم۔ ہمارا پیغام بیت اللہ میں نبوت اتری، نبوت کی حکومت مدینہ طیبہ میں قائم ہوئی۔ ہم تمہیں دعوت یہی دیتے ہیں، چلو اللہ کے گھر کے طواف کے لیے، مسجد نبوی میں نفل پڑھنے کے لیے۔ تیرا مدرسہ ہی اعلان کرتا ہے، تو لکھتا ہوتا ہے اوپر جامع مسجد فلاں رجسٹرڈ حنفی۔ تیرا مدرسہ رضویہ، چشتیہ، قادریہ، عطاریہ، تیرا نام قادری اور نقشبندی۔ مجھے بتلا، جہالت سے نکل کر علمی میدان میں آ، اور مجھے بتلا تو نے کبھی کسی اہل حدیث کے سامنے کوئی رضوی اور چشتی اور غیروں کی طرف نسبت کرتے ہوئے پایا؟ نہیں۔ ہمیں اللہ کی عبادت کے بعد اور پیغمبر کے چہرے کو دیکھنے کے بعد کسی اور کے چہرے کو دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ وہ آنکھیں اور ہوں گی، وہ تمہاری بینائی ہے جو نبی کے چہرہ انور پر پڑھنے کے بعد پھر غیروں کے چہروں کو دیکھتی ہوئی پھرتی ہے، وہ آنکھیں ہی اور ہوں گی۔ ہم تو وہ ہے، کان کھول کر سن لو، مر سکتے، کٹ سکتے، سہاگ لٹا سکتے، بچے یتیم کروا سکتے، ہتھکڑیاں پہن سکتے، بیڑیاں پہن سکتے، سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے۔ نہ رب کی توحید میں اہل حدیث کسی کی شراکت کو برداشت کرتا ہے، نہ محمد کے ماڈل میں کسی امتی کے ماڈل کی شراکت کو برداشت۔ مجھے بتلاؤ، تجھے محبت زیادہ ہے یا ابو بکر کو زیادہ تھی؟ میرا ایمان ہے عمر سے بڑھ کر ابو بکر کو اللہ نے ابو بکر کے احسان کا بدلہ نبی نہ دے سکے، کہا رب ہی دے گا۔ عائشہ نے کہا تھا اللہ کے نبی مصلی پر ابو بکر کی بجائے عمر کو کھڑا کر دو، دلیر ہے، بہادر ہے، جرت والا ہے۔ ابو بکر نے پیغمبر نے کہا تھا نہ اللہ، نہ اس کا رسول، نہ اہل ایمان ابو بکر کی بجائے مصلی پر کسی اور کو برداشت کر سکتے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ابو بکر کی محبت زیادہ ہے یا آج کے اس بدبخت کی زیادہ ہے؟ اس کی زیادہ ہے۔ کیوں؟ اسے تو محبت کرنی نہیں آئی، کرنی ہی نہیں آئی۔ اگر کرنی آتی ہوتی وہ گھوڑے نکالتا، عورتوں کو، عرب کی لونڈیوں کو جمع کرتا، رات کو مجرے کرواتا،
ابو بکر نے کی تھی؟ او اہل اسلام، او اہل ایمان، ابو بکر ساری دنیا انسانیت کی محبت ایک طرف، ابو بکر کی نبی سے محبت ایک طرف، مقام ہی اتنا اعلیٰ ہے۔ اب تجھ سے میں پوچھتا ہوں تو کون ہے؟ تو کہتا ہے میں حنفی ہوں، تجھ سے سوال ہوتا ہے بتلاؤ آپ کون ہے؟ کہتا ہے حنفی ہوں۔ پوچھتا ہے سید کون سا حنفی ہے؟ کہتا ہے دیوبندی ہوں۔ پھر پوچھتا ہے سید حیاتی ہے کہ مماتی؟ کہا حیاتی ہوں۔ وہ کون ہے؟ کہا وہ مماتی ہے۔ تم کون ہو؟ کہا میں بریلوی ہوں۔ تم کس کے پیچھے؟ کہا اعلیٰ حضرت کے پیچھے۔ مجھے بتلا کہیں حیاتی بنتا ہے مماتی بنتا ہے انڈیا کے شہروں سے محبت کرتا ہے؟ میں تجھے بتلاؤں ابو بکر ایک حدیث موضوع اور من گھڑتی دکھاؤ، ضعیف ہی دکھاؤ۔ ابو بکر حنفی تھا، عمر چشتی تھا، عثمان صابری تھا، علی کلندری تھا۔ مجھے بتلا تو سچا ہے کہ یہ چار یار سچے ہیں؟ ہائے ہائے، فیصلہ تیری نگاہ پہ ٹھہرا۔ تو چشتی، تو صابری، تو کلندری، تو اتاری، تو حنفی، تو حیاتی، تو مماتی، بتا تم سچے یا میرے پیغمبر کے یہ چار یار سچے جن میں کوئی بھی حنفی نہیں ہے؟ ہمارے مردوں سے پوچھو، عورتوں سے پوچھو، بچوں سے پوچھو، بزرگوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو، بلوچ سے پوچھو، سید سے پوچھو، گجر سے پوچھو، یہ کہے گا میرا نبی محمد، اس کا ابو بکر محمدی، اہل حدیث محمدی، عثمان محمدی، اہل حدیث محمدی، علی محمدی، اہل حدیث محمدی۔ ترازو لگے گی، تیرے اعمال بھی آئیں گے جو ماڈل کے مطابق سیال کوٹ کی فیکٹریوں کے مطابق بنا تھا، ماڈل کے مطابق نہیں بنا تھا۔ میں نے شروع میں آپ کو سمجھایا ہم بھی لے کر آئیں گے، تم بھی لے کر آؤ گے، تمہاری نماز پر ٹھپا ہوگا، نماز حنفی، روزے پر ٹھپا ہوگا، روزہ حنفی، زکوٰۃ پر ٹھپا ہوگا، زکوٰۃ حنفی، طلاق پر ٹھپا ہوگا، طلاق حنفی۔ ترازو لگے گا، رب کہے گا اٹھاؤ اس کے اعمال، میں نے ماڈل کوئی حنفی بھیجا؟ ہائے ہائے ہائے، ایک اہل حدیث آ گیا ہے، ترازو لگ گئی ہے، اہل حدیث آ گیا ہے، ٹوٹی پھوٹی نماز، ٹھپا، بولو ٹھپا، بھئی آواز نہیں آئی، ٹھپا محمدی، روزہ آیا ٹھپا، چہرہ آیا ٹھپا، تجارت آئی ٹھپا، طلاق آئی ٹھپا۔ اب فیصلہ تیری نگاہ پہ ٹھہرا ہے، ترازو لگے گی، محمدی نمازیں، محمدی روزے، محمدی زکاتیں، محمدی محبتیں، محمدی 12 ربیع الاول، محمدی خوشی، محمدی غمی۔ رب کہے گا میں نے ماڈل محمد بنایا تھا، ماڈل سے ملتا ہے، اٹھاؤ اس کے اعمال جنت میں بھیج دو۔ مانتا ہوں ہم گناہگار ہیں، خطائیں ہیں، غلطی ہے، کوئی گانے سنتا ہے، کوئی فلمیں دیکھتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی دھوکہ کرتا ہے، مانتا ہوں، لیکن ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے تو اہل حدیث لیکن رب کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ کیسے؟ کہا رب کو چھوڑ کر اجمیر پر جاتا ہے، نہیں، حجویر پر جاتا ہے، نہیں، نظام الدین پر جاتا ہے، نہیں، امام کوٹ پر جاتا ہے، نہیں، علی کو مشکل کشا کہتا ہے، نہیں، محمد کو مختار کل مانتا ہے، نہیں، یہ سب کچھ
اہل حدیث کے بارے میں تو کہے گا قرآن اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ اللہ کی کتاب، اس کی توحید کی دعوت نے اہل حدیث کے عقیدے کو کھڑا کر کر رکھ دیا ہے، جیسے رب کی توحید میں یہ کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ ایسے کوئی کہے ہے تو اہل حدیث لیکن حنفی ہے تو اہل حدیث، ہے رضوی ہے تو اہل حدیث، ہے چشتی ہے صابری، وہ کہے گا گالی مت دے، جو مردی کہے میں محمدی ہوں، کیونکہ قیامت کے دن جو ترازو لگے گا وہ محمد فرق بین الناس، جو محمدی ہوگا وہ جنت کے راستے پر، جو کوئی اور ہوگا کہیں اور۔ اہل ایمان ٹھنڈے دل سے سوچئے، میں نے شروع میں ایک سیمپل بیان کیا ہے، فٹ بال بنوایا ہے، سیال کوٹیوں سے بنوایا ہے، 7 ماڈل دیا ہے، جاؤ تاریخ کی کتابوں کو کھنگالو تاریخ کی کتابوں میں، اور دیکھو میری مسجد کا نام صحابہ کے مسجدوں کے نام کے مطابق ہے۔ ہائے ہائے، مسجد کا سائن بورڈ ہی کہہ دے کدھر، ہمیں تو سائن بورڈ دیکھ کر ہی پتہ لگ جائے یہاں نماز نہیں پڑھنی، کیوں؟ مسجد ہماری نہیں ہے، مسجد ہماری نہیں ہے، کیوں جی؟ مسلمانوں کی مسجد ہے، اہل السنہ والجماعہ، رجسٹرڈ بریلوی، رجسٹرڈ حنفی۔ ہائے ہائے ہائے، ہاتھ کتنے ہیں بولیے، ہاتھ کتنے ہیں؟ باقی گنگے ہاتھ کتنے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، او وہابیہ جاگ کر رہو، جاگ کر بیٹھو۔ ابھی تو مزمل صاحب کہہ رہے تھے میٹھی برفی، ماشاءاللہ یاسین بلوچ صاحب کا نام نیا آ گیا، میٹھی برفی۔ میرے مسجد میں میں نے بلایا ان کو، ہم باہر بیٹھے ہوئے کرسی ڈال کر ان کی تقریر سننے لگے، تو یہ کہتے ہیں دیکھو میں ولی ہوں۔ سارے لوگ توجہ کر کے، اس نے کیوں؟ انہوں نے کہا آل رسول کرسی پا کے میری تقریر سنتا کھڑا ہے، ولی ہویا کہ نہ ہویا؟ انہوں نے کہا جی میرا موضوع ہے ربڑ، ربڑ سمجھتے ہیں نا؟ میرے مسجد کے صدر تھے، وہ کہنے لگے شاہ صاحب مولوی کوئی چسدہ لگتا ہے، اندر چلیے۔ ربڑ، ہائے ہائے، کیا ربڑ ہے؟ ربڑ میں گناہ ہے، شرک نہیں ہے۔ اے سن لو، بچہ مر جائے گا، کبھی سید دادا بری امام کی اسلام آباد میں راکھ لے کر اس کو چٹا سکتا؟ من من کے تعویذ پہن سکتا؟ حجویر کی قبر کا عرق غلاب پلا سکتا؟ اور تیری تو مسجد اعلان کر رہی ہے، تو نام محمد کا لیتا ہے، مسجد کسی اور کے نام پر بنا رہا ہے۔ تیری تو محبت، مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں۔ خامد گھر میں آیا، تھکا ہوا آیا، باہر بہت شریف ہوتا ہے خامد، گھر میں آتا ہے تو ایس پی لگ جاتا ہے، کیا کریں مجبوری ہے نا، باہر ہنستا ہوا آئے گا، اندر آتے ہی بیوی کے ہاتھ پیر، صاحب بہادر آ گئے ہیں، صاحب بہادر آ گئے ہیں، کھانا لاؤ۔ وہ سوچتی ہے باہر تو کہہ کے لگ رہے تھے، اندر پتہ نہیں 440 وولٹ کدھر سے آ گئے۔ وہ بھاگتی ہے، کھانا لا کر آگے رکھ دیتی ہے، لو جی یہ رکھ دیا۔ ہم بھی لیٹ ہوئے، وہ ٹیلی فون ہی بند ہو گئے یہاں آ کر، مزمل صاحب سے وعدہ تھا، پھر بھی اللہ کا شکر ہے پہنچ ہی گئے۔ سبحان اللہ، اس نے بھوک جو لگی ہوئی تھی سارے دن کی کام کر کر جو ہے، اس نے جو لقمہ لگایا، کہتا اس نے کہا اتنی مرچ ہے؟ بیوی نے سنت کے مطابق بناؤ سنگھار کیا ہوا تھا، ہار جوڑ کر کہتی ہے سرکار امی کا ٹیلی فون آ گیا تھا، مرچیں میں پہلے ڈال چکی تھی، وہ غلطی سے 1 چمچ اور ڈال گیا، ایک اور ڈال گیا، ہائے ہائے ایک اور ڈال گیا، معاف کر دیں معاف کر دیں۔ پیار سے دیکھا، خامد کہتا ہے جا کڑے سخی نال پالا پیے، جاؤ معاف کیا، معاف کر دی، وہ پانی سے اور اس سے گزارا کر کے کھا لیا، صبح اٹھے اپنے کام پر چلا گیا۔ سیمپل یاد ہے نا،
یاد ہے؟ ہاں بس وہیں پر لاؤں گا آپ کو، ٹائم بھی ہونے والا ہے۔ کہا اگلا دن وہی شام کا وقت، روٹی لاؤ۔ اس نے روٹی سجا دی، اس نے فٹافٹ لقمہ لیا، منہ میں ڈالا، ڈالتے کہتا ہاں تھو کڑوا زہر، آنکھیں نکالی۔ اس نے کہا سرکار آج امی کا نہیں ابو کا فون آ گیا، نمک میں پہلے ڈال چکی تھی۔ ہائے ہائے، غلطی سے دوسرا ڈل گیا۔ کل بھی آپ نے معاف کر دیا تھا نا، آج بھی معاف فرما دیں۔ آپ بڑے عظیم ہیں، تھوڑی سی تعریف کی، مکھن لگایا، انہوں نے کہا جا معاف کی تے پتہ لگ گئے خامد بھی اے جو اندر وابی بن گیا نا پکا۔ ہائے ہائے، تیسرا دن آیا، سالن روٹی، لقمہ جو منہ میں ڈالا، پیار سے دیکھ کر کہتا ہے واہ واہ، جی میں آپ سونی ہے انہیں ہستے کھانا بھی بڑا ہی سونا ہے، بڑا مدیک ہے، کھائی جا رہے ہیں، پیار سے دیکھ رہے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں۔ بیوی نے کہا سرکار جان کی امان پہنچ تو کچھ عرض کروں؟ اس نے کہا ہاں آج جو کہو گی ملے گا۔ کہا آج آپ کے لیے سبزی بناتے بناتے دروازے پر ایک عورت آئی، اسے دیکھنے گئی، وہ تو چلی گئی، ادھر سے ایک آدمی آ رہا تھا، خوبصورت آپ بھی بہت ہے لیکن وہ بھی کوئی کم نہیں تھا۔ کہتا اٹھا یہ سبزی یاد ہے، پلیٹ اٹھائی، چہرے پر دے ماری، کہاں اٹھی عورت؟ کہا سرکار کل بھی معاف کر دیا تھا، پرسوں بھی معاف کر دیا تھا، کل کڑواہٹ تھی، پرسوں مرچیں لگ گئی تھی، سرکار آج بھی معاف کر دو، معافی چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں نہیں، کل کڑواہٹ زبان کو لگی تھی، پرسوں مرچیں زبان کو لگی تھی، آج تو نے میری شراکت کو پکارا ہے، غیرت کو للکارا ہے، میں بھی اچھا وہ بھی بہت تھا، آ تو اہل حدیث سے پوچھ، دنیا کے امام لے کر آ، کوفے سے لے کر آ، عراق سے لے کر آ، بصرے سے لے کر آ، بغداد سے لے کر آ، انڈیا سے لے کر آ، دیوبندیوں کے شہر دیوبند سے لے کر آ، بریلی سے لے کر آ، قادری لے کر آ، سہروردی لے کر آ۔ یہ سننا تو بڑی دور کی بات، آنکھ اٹھا کر اہل حدیث دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ ان سب کو اٹھا کر محمد کی جوتی پر قربان کر دوں۔ بات کیا کرتا ہے؟ تو نے آج مرچیں لگائی ہے میرے رب کی توحید پر، تو ڈاکہ ڈالتا ہے۔ میں توحید پر گفتگو کرنے کا عادی ہوں، ساری دنیا جانتی ہے، لیکن شہر کا چکر لگا کر میرے بس میں ہی نہ رہا۔ یہ محبتیں، یہ عداوتیں، یہ نبی سے مذاق ہے، نبی کی توہین ہے۔ اے تم ہی تو ہو جب تم نے خادم رضوی کے بارے میں اعلانیہ کہا تھا، جس نے محمد کو دیکھنا ہو وہ خادم رضوی کو دیکھ لے۔ اس سے بڑی توہین، اس سے بڑی گستاخی ہم مر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں حدیث۔ نہ رب کی عبادت میں کسی کو شریک کرتے ہیں اور نہ محمد کی محبت میں کسی کو شریک۔ تمہارا تو ایمان ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے، تمہارے در در کے پجاری ہو، جہاں بڑا پتھر، درخت، جھنڈا، قبر، گنبد جہاں دیکھتے ہو وہیں سجدے میں پڑ جاتے ہو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا خادم رضوی کے قدموں میں اس امت محمدیہ کے اکثر لوگوں نے سجدے کیے؟ وہ انسان ہے کہ رب ہے؟ وہ انسان ہے، وہ مخلوق ہے۔ وہ اتنا ہی کرنی والا اپنے ٹانگیں ہی ٹھیک کر لے، ٹانگیں ہی ٹھیک کر لے، دنیا کو لطیفے سناتا ہے، محبت کی باتیں کرتا ہے۔ او اہل ایمان، او اہل اسلام، ماڈل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے مرنا سکھایا ہے، جینا سکھایا ہے، جھکنا سکھایا ہے، قیام کرنا سکھایا ہے، رات کی عبادتیں سکھائی ہے، دن کی عبادتیں سکھائی ہیں۔ جا ذخیرہ احادیث میں سے کہیں سے لے کر تو آ کہ میرے پیغمبر کی پیدائش پر عورتیں ناچیں، سینما کے اندر ڈسکو ڈانس ہو، قوالیہ کہیں جائے، رب کے ساتھ غیروں کو شریک کیا جائے۔ اللہ کی قسم
یہ محبت نہیں، یہ دشمنی ہے۔ اہل حدیث سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، گالی برداشت کر سکتا ہے، ماں کو گالی دے دو چپ ہو کر چلے جائیں گے، باپ کو گالی دے دو چپ ہو کر چلے جائیں گے۔ جب تم اللہ کے مقابلے میں علی کو لے کر آتا ہے جل جاتے ہیں۔ علی بندہ ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ بیمار ہوتا ہے، وہ بیمار نہیں ہوتا، یہ رب سے مانگتا ہے، مجبور ہے، وہ مجبور نہیں ہوتا۔ اور جب تم نبی کے مقابلے میں کوفے کے 4 امام، اہل سنہ کے 4 امام اور صوفیوں کے درجنوں امام لے کر آتے ہو، تف ہوتا ہے تمہاری محبت پر، پیار پر۔ عین شین عشق گندا ترین لفظ نہ قرآن میں نہ پیغمبر کی حدیث میں۔ میں تمہیں دعوت عام دے رہا ہوں، آؤ اللہ کی کتاب پڑھیے، پیغمبر کی حدیث پڑھیے۔ وہ سینا، جینا، چلنا، مرنا، اٹھنا، سونا، یہ سب کچھ سکھاتا ہے۔ جس کا اس کے مطابق ہوگا وہ جنت میں، جس کا اس کے مطابق نہیں ہوگا وہ کہیں اور ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔